جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ڈیسیشن میکنگ کے دوسرے سیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسے کہ کل ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا تھا اور ساتھ کانگریچولیٹ بھی کیا تھا فار میکنگ اے ویری وائز ڈیسیشن۔ تو آپ نے چونکہ ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس میں ایک بہترین ڈیسیشن کیا ہے، اور آج کا دوسرا سیشن ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہے۔ اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا اور اس کا لائف میں کیا امپیکٹ ہے، ہم ڈیسیشنز کیسے کرتے ہیں اور کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ دنیا کے دو حصے کیے جاتے ہیں، جیسے ہم ایسٹ اور ویسٹ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جتنا بھی ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن لٹریچر ہے، اس نے دنیا کو سائنٹیفکلی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب آپ اس کو پریجوڈس کہہ لیں، آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کی کوئی سپیریورٹی کمپلیکس ہے، یا ہمیں وہ انفیریور سمجھتے ہیں، واٹس ایور یو تھنک۔ لیکن بات اسی طرح ہے، وہ ویسٹ کو ریشنل پارٹ سمجھتے ہیں اور ایسٹ کو ایموشنل پارٹ سمجھتے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں اور اگر آپ آبزرو کریں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ کوالیفائز۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے میں 3 کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ پہلی سٹوری میرے ایک کلائنٹ ہیں، یہ سیالکوٹ سے ہیں، نہیں مینشن نہیں کروں گا، یہ پرسنل کوچنگ لے رہے ہیں، آپ نے ذرا ان کی کہانی سننی، یہ 1 منٹ سٹوریز ہیں، اور پھر آپ نے ان کو ریلیٹ کرنا ہے اپنے آس پاس، اپنے ساتھ، یا اپنے گلی محلے میں، اپنی فیملی میں لوگوں کے ساتھ۔ یہ جب انہوں نے میرا سیشن جوائن کرنا تھا تو انہوں نے مجھے کال کی، مجھے کہتے سر میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور میری عمر 47 ایئرز ہے، لیکن میں جو اچیو کرنا چاہتا ہوں، جو ٹارگٹ سیٹ کر کے یہاں تک پہنچنا چاہتا تھا، میں وہ نہیں کر سکا۔ میں نے چونکہ ہم ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں، اسیسمنٹ سیشن میں میں نے ان کو بلوایا کہ جی، انہوں نے ٹائم بک کیا۔ بک کرنے کے بعد جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو جو لب لباب تھا اس کا، انہوں نے ساری بات سنائی کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ یہ کیا، میری خالہ نے، پھوپھی نے، نانی نے، مامی نے، چاچی نے، تائی نے، ابو نے، امی نے، بہن نے، بھائی نے، یعنی کہ انہوں نے سارے لوگوں کو جو جتنا بلیم دینا تھا وہ دے لیا، اور کہا جو کچھ بھی میں ہوں اس کی وجہ ساری کی ساری میرے رشتہ دار ہیں۔ میں اگر گرو نہیں کر سکا تو اس کے پیچھے پورے کا پورا ہاتھ میری فیملی کا ہے۔ تو آج میں 47 ایئرز کی ایج میں ایک ناکام شخص ہوں، تو مجھے اس کا حل بتائیے۔ اور ظاہری بات ہے چونکہ میں ناکام ہوں، 47 ایئرز کی ایج ہو گئی ہے، اور میں جو ہے نا بڑی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہوں ساری چیزوں میں، اوورآل زندگی میں کوئی اچھے ریلیشنز نہیں ہیں، جس کی اپنے فیملی کے ساتھ نہیں ہے تو باہر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک یہ سچویشن ہے، ایک یہ کیس سٹڈی ہے۔ آپ ذرا گیس کریں کہ وہ سارا کچھ کس کے اوپر؟ فیملی کے اوپر۔ لائف کس کی ہے؟ یہ میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پھر ہم نے ان کو کیسے ٹریک پہ لے کے۔ ایک دوسری کہانی، دوسری سٹوری، یہ بھی لائف سٹوری ہے۔ یہ میری CSS کی ایک ایسپیرنٹ ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کا فیصل آباد سے تعلق ہے۔ بڑی زبردست، بہت اچھی خاتون ہے، لیکن آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ان کی کہانی کہتے جی کہ میری ماں سے مجھے اچھی نہیں لگتی، میرا والد مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے کوستے رہتے ہیں، اور میں کچھ بن کے ان کو دکھانا چاہتی ہوں، اور اب تک میری ناکامی کی ساری ذمہ داری میرے والدین اور بہن بھائیوں پر ہے۔ میری 2 بہنیں ہیں، دونوں بہنیں میرے ساتھ جیلس ہوتی ہیں، اور ان کی جیلسی کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں سکون نہیں کر پا رہی۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، جہاں میری شادی ہونے لگتی ہے میری چھوٹی بہنیں درمیان میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پاتی۔ یعنی کہ الٹیمیٹلی وہ اپنی ناکامی یا اپنے فیلئر یا اپنی بدقسمتی یا اپنی کچھ بھی وہ سمجھتی ہے کہ میں اگر اس سٹیج پہ ہوں، مایوسی کی سٹیج پہ، تو اس کی بنیادی وجہ میرے ریلیٹیوز ہیں، میری سوسائٹی ہے۔ ایک تیسری سٹوری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ بھی میرے پرسنل کوچنگ کے کلائنٹ ہیں، اور یہ آج کل UAE ہوتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی ہیں، بلکہ پوری فیملی ہے، یہ ڈس فنکشنل فیملی ہے۔ اب یہ ڈس فنکشنل فیملی وہ فیملی ہوتی ہے جس میں سارے ہی لوگ یا فزیکلی یا مینٹلی ال ہوتے ہیں، اور یہ مینٹلی ال فیملی ہے، پوری فیملی مینٹلی ال ہے۔ اچھا، ان کا سوال یہ تھا کہ سر اب ہم چونکہ پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، اب اس کا ہمیں اس میں سے کیسے ہم نکلیں گے؟
تو ان کو پھر میں نے پلان دیا، اور پھر انہوں نے جو سب سے بڑی بات کہی، کہتے جی کہ ہمارے پاس ہم نے کئی سائیکیاٹرسٹ سے بھی بات کی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، میڈیسن پہ ہیں سارے لوگ، یعنی کہ ڈپریشن کی ٹیبلٹس کھا لی، ٹونافلکس کھا لی، واٹس ایور جو بھی میڈیسن ہمیں کہا جاتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو نہیں ہو رہے۔ اب یہ 3 سٹوریز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ان ذرا سرچ آؤٹ کیجئے گا، 1 منٹ رکیں اور اپنے پاس لکھیں کہ ان لوگوں کی ناکامی کی وجہ کون ہے۔ مے بی آپ کا آنسر ہو کہ یہ خود ہیں، مے بی آپ کا آنسر ہو کہ ان کی فیملی ہے، مے بی آپ کا آنسر ہو کہ ان کے سرکمسٹانسز ہیں۔ یہ باتیں کسی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن جو اوریجنلی رسپانسبل ہیں وہ بذات خود یہ ہیں، اور اس میں بھی ان کی وہ والی رسپانسبلٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ دوسروں نے جیسے چاہا یہ ویسے بنتے گئے۔ لیٹس سے ان کی فیملی نے ان کو ناکام کرنا چاہا، یہ ان ایموشنز کو سمجھ نہیں پائے، یہ اس سچویشن کو سمجھ نہیں پائے، اور الٹیمیٹلی چلتے چلتے وہ اسٹیج پہ آ گئے کہ آج وہ سارے کے سارے ان پچھتاؤں سے۔ یہ 3 سٹوریز اور 3 قسم کے کیریکٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ذرا ایک انٹرنیشنل سینیریو آپ چیک کریں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ چائنا اور انڈیا کی آپس میں obviously ان کے کلیشز ہیں، کانفلکٹس ہیں، تو یہ انڈیا اور چائنا کے جو کانفلکٹس ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ وجہ سوال ہے میرا آپ سے، پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ فرانس اور برٹن، ان کی more than 100 years وارز رہی ہیں، یعنی کہ 100 سال سے زیادہ جنگیں رہیں، اور آج ان کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ جاپان کو امریکہ نے تباہ کر دیا، اور آج جاپان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اسی طرح لائزون میں ہے، ایک اچھی ان کی آپس میں بزنس پارٹنرشپ ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، ایون کہ امریکہ سیکیورٹی فراہم کرتا ہے جاپان کو۔ What do you think یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بہتر جہاں پہ ایموشنز کو سمجھا جاتا ہے وہ فلپینو ہیں، یعنی کہ فلپائن جسے ہم کہتے ہیں، فلپینو ہیں، یہ 60% سے زیادہ ایموشنز کو سمجھ جاتے ہیں، اور چونکہ یہ ایموشنز کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنی لائف میں امیجنیٹو بہت اچھے ہیں، یہ نیچر کو بڑا اچھا انجوائے کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں روایات بڑی اچھی ہیں، اور یہ بڑے خوش باش زندگی گزارتے ہیں۔ جتنی بھی ان کی لائف ہوتی ہے یہ بڑی ہیپی، اور اپنی فیملی کے ساتھ کنیکشنز، ان کے بانڈز بہت اچھے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں، جو پوری دنیا میں ایک فینومینا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں کیوں نہیں لڑتے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کے درمیان میں تو کانفلکٹس بہت زیادہ تھے۔ ان سارے سوالوں کے جوابات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اور یہ سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سیشن کے اینڈ پہ آپ نے ان سوالوں کے جواب دیکھنے ہیں، سمجھنے ہیں، اور پھر مجھے آپ نے بتانا ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ ریلیٹڈ ٹو ایموشنز ہے اور ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کے بھی ہے۔ حضرات، دنیا میں اس وقت جتنے بھی ٹاپ پرفارمرز ہیں، ان ٹاپ پرفارمرز میں سے 90% جو پرفارمرز ہیں یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جو ریسرچ ڈیٹاز ہیں ان کی رپورٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ گیلپ کی دیکھ لیں، آپ ہارورڈ بزنس اسکول کی دیکھ لیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کتنے لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایگریگیٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان کی کامیابی کے 2 پورشن بنائے جاتے ہیں۔ ایک پورشن ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جسے ابتدائی دنوں میں سوشل انٹیلیجنس کہا جاتا تھا۔ دوسرا IQ ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ، یعنی کہ جو ہمارا برین کا ورکنگ پاور ہے جس سے ہم چیزوں کو سالو کرتے ہیں، پرابلمس کو ریزالو کرتے ہیں۔ اب جب یہ ریسنٹ سینچری میں، جب یہ ابھی پاسٹ سینچری گزری اور یہ ریسنٹ سینچری جس میں ہم چل رہے ہیں، کرنٹ سینچری، اب دونوں کا جب کمپیریزن کیا گیا تو لیٹ 80s میں یہ اس کے بعد سے اب تک یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کامیابی کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اوورآل سکسیس کا کمپیریزن کیا جائے اور میش اپ کیا جائے، کمپوزیشن بنائی جائے، تو سر 80% ایموشنل انٹیلیجنس ہے اور 20%
IQ ہے. میں اس کی بات بھی آپ پہ چھوڑتا ہوں چونکہ ہم نے اس سیشن کے اینڈ پہ چیزوں کو کنکلیوڈ کرنا ہے، بلکہ آج کے سیشن میں ہی کافی ساری چیزیں آپ کے لیے بڑی بہترین ہو جائیں گی. آپ کے آس پاس ایسے بے شمار لوگ ہوں گے بزنس میں بڑے کامیاب ہیں، فیملی لائف میں بڑے ناکام ہیں. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر ایسے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں کتنے کال ان کے مشہور ہیں جبکہ اپنی بیوی کے ہاتھوں بڑے پریشان تھے. اور یہ والا سلسلہ دنیا میں بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوا. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایکچولی ایوری باڈی ہیز اے لو لینگویج. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کی 5 زبانیں ہیں، لو لینگویجز. کسی ایک زبان میں کوئی نہ کوئی سمجھتا ہے. لیٹس سے آپ کی لو لینگویج منی ہے، پیسہ. آپ کی مسز کی لو لینگویج وقت ہے. آپ پیسہ تو بے شمار دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دے پاتے. تو آپ سب کچھ چونکہ بیوی کے لیے کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن نہ بیوی خوش ہوتی ہے نہ بچے خوش ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی دا آنسر از ویری سمپل کہ آپ ان کی لو لینگویج کے مطابق ان کو ڈیل نہیں کر رہے. یہ جسٹ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. ابھی میرے ایک کلائنٹ، یہ 2021 کی بات ہے، میرے پاس آئے. یہ ان کا فیملی ایشو تھا. کہتے سر میں صبح نکلتا ہوں 5 بجے اور لٹرلی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور رات 11 بجے گھر واپس آتا ہوں. ہمارے گھر میں نہ گاڑی کی کمی ہے، نہ کھانے کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، اور نہ ہی مختلف آسائشوں کی کمی ہے. لیکن اس کے باوجود میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ شکایتیں کرتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کیا شکایتیں کرتی ہے؟ کہتی جی تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں میں یہ سارا کچھ کس کے لیے کرتا ہوں؟ میں نے ان سے بائی دا وے پوچھا کہ کوئی اور تو نہیں آپ نے باہر کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی؟ کہتے ہیں سر مجھ سے قسم لے لیں، میں اپنی بیوی کے سامنے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ چکا ہوں کہ مجھ سے قسم لے لو، لیکن میں نے کبھی کوئی ایسی باہر بھی چیز نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس ہیں. تو جب ہم نے ان کو کاؤنسل کیا تو دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ بٹھایا، ان کی بات سنی. بات سننے کے چونکہ وہ ولنگ تھے، اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے. تو جب ان کے مسئلے کا حل نکلا تو الٹیمیٹلی ہم نے دونوں کی لو لینگویج کو سیم کر دیا. اور ناؤ دے آر لیونگ اے ویری ہیپی اینڈ پراسپیرس لائف. دے آر انجوائنگ ایوری مومنٹ آف ڈے اینڈ نائٹ. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب آپ کی ایموشنل نیڈز ایڈریس نہیں ہوتی تو باقی جتنی بھی فائنینشیل ہوں، آپ کی جتنی بھی سرکمسٹینشیل ہوں، سبسٹینشیل ہوں، جتنے بھی ریسورسز ہیں، یہ سارے کے سارے فیڈ ہو جاتے ہیں. تو سر ہمارا Day 2 ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس ایموشنل انٹیلیجنس کے دوسرے سیشن میں میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. سر یہ وہ کنٹریز ہیں جن میں لوگوں میں ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن میں ایموشنل انٹیلیجنس لو ہے. یعنی کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس ریسورسز تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں کے لوگ سوسائڈ بھی زیادہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں بھی زیادہ ہیں. اور یہ لازمی نہیں کہ لڑائی جھگڑا کریں، زندگی میں بے چین بہت زیادہ ہیں. اب یہ بے چینی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ وہی ایموشنل انسٹیبلٹی. الٹیمیٹلی یہ اتنے پروگریسو ہونے کے باوجود بھی انٹیلیجنٹ تو ہیں. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا، آپ نے سرچ آؤٹ کرنا ہے. یہ آپ کے یعنی کہ اس ورک آؤٹ کا حصہ ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں کون کامیاب ہے جو ظاہراً آپ کو لگتا ہے واو کیا بنگلہ ہے، کیا گاڑی ہے، کیا شاندار ٹور ٹپا ہے، کیا کمپنی ہے، لیکن جب آپ ان کو پھرولیں گے، جب ان کو چھیڑیں گے تو آپ کو وہ دکھتے ہوئے پھوڑے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ Why does this happen? کیوں ایسا ہوتا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ایک محاورہ ہے، اس بگول تے کچھ نہ پھول. ان کے جو پھولے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو چھیڑے تو وہ دکھنے لگ جاتے ہیں، لیکن ظاہراً بڑے وہ حشاش بشاش نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے اس آج کے سیشن کا حصہ ہیں اور آپ نے اپنے آس پاس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پاس مور دین 97% لوگ آپ کو ملیں گے ہمارے کانٹیکس میں جہاں پہ آپ کو لوگ ظاہراً بڑے مطمئن، بڑے خوش، ریسورسفل، ایوری تھنگ، لیکن سکون کی کمی ہے. اب یہ سکون کی کمی کیوں ہے؟ یہ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا. تو سر جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں
सबसे टॉप पे फिलिपीन को समझा जाता है। और ये वो लोग हैं जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। सिंगापुर दुनिया में द मोस्ट प्रोग्रेस कंट्री समझा जाता है, छोटा सा है ना, रिच भी इसे समझा जाता है। अच्छा, इसमें भी ये वाहिद मुल्क है इस वक्त दुनिया में जिन्होंने अपने सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस को शामिल कर दिया है। अब ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिकॉज दे गॉट द आइडिया विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस दे कैन नेवर बी स्टेबल सोसाइटी। अब ये सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को पुरस्कून करने के लिए इनको ज़रूरत किसकी पड़ी? इमोशनल इंटेलिजेंस की। वो मुल्क जो दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज काउंट किया जाता है, जिसकी इकॉनमी को द बेस्ट इकॉनमी समझा जाता है, जिसके लिए सारी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, वो कंट्री इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ चल रहा है, बल्कि अपने स्कूलों में राइज कर दिया है कि हमारा बच्चा भी ये सीख कर आए। और एक हम हैं पाकिस्तान में। आपको पता है पाकिस्तान की इस वक्त जो यूथ है ये मोर देन 60% है, यानी कि ऑलमोस्ट 70% नौजवान हैं। और इस वक्त हमारा मसला क्या है? हम किस दलदल में हैं? हमें किन मसाइल ने घेरा हुआ है? आप जिसको कहते हैं ना अक्सर कि बर्दाश्त कम हो गई है। सर, बर्दाश्त तब कम होती है जब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है, जब आप में इमोशनल स्टेबिलिटी कम होती है। मैं एक वाक़या कोट करता हूँ, आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा, आप एक जंग हो रही थी, तो जब दुश्मन जो है ना नीचे, आप उसका गला यानी कि काटने लगे हैं या तलवार ऊपर से वार करने लगे हैं, तो उसने आपके मुंह पे थूक दिया, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार हटा ली। वो वाला जो काफिर है वो भी, और जो साथी हैं वो कहते हैं इसे क्यों नहीं मारते, तो वो भी हैरान है कि मुझे क्यों नहीं मार रहे। तो आपने फरमाया कि मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहा हूँ, जबकि इस वक्त मुझे गुस्सा आ गया है क्योंकि तूने मेरे मुंह पे थूका है। अगर मैं अब तुझे कत्ल करूंगा तो ये मैं अपने गुस्से की वजह से करूंगा। ये दिस वाज द रीजन ही वाज कॉल्ड एंड ही इज कॉल्ड द लायन ऑफ द गॉड। यही वो वजह है, हैदर करार कहलाने की यही वजह है। बहादुर वो नहीं होता जो गुस्से से किसी को पटक दे, बहादुर वो होता है जो गुस्से को पी जाए, गुस्से को हजम कर जाए, गुस्से को संभाल ले, यूटिलाइज कर ले। तो हम सर यही सीखने जा रहे हैं, यही समझने जा रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब ये सेशंस हमारे एंड होंगे आपकी ज़िंदगी बदली होगी। सर, ये डैनियल गोलमैन है और इनको इमोशनल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट कहा जाता है। Why it can matter more than IQ, ये सवाल था सर। और ये अब तक इसकी 5 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। 5 मिलियन, आप कंसीडर करें 5 मिलियन, कितनी? 5 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और ये 50 लाख कॉपियाँ इसकी बिक चुकी हैं। और ये वो कॉपीज़ हैं जो बिक चुकी हैं। अब ये आगे कितने लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ये एक अलग कहानी है। आप यकीन रखें कि दुनिया में इस वक्त जिसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया पूरी में, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। और यू गोना बी वन ऑफ द लकीएस्ट वन कि आपने इस पैथ को, इस कोर्स को चूज़ किया। और ये आप जब ये सेशन पूरा हो रहा होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप जावेद चौधरी साहब और उनकी टीम को पूरी मुबारकबाद देंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ इतनी आसानी से आ गई। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है, कंपनीज जब हायरिंग करती हैं तो वो कम्युनिकेशन के बाद जिस स्किल को समझते हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। और यकीन करें इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर कभी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये अभी हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये सर कंट्रीज़ हैं जो हमने बात की थी और जो मैंने आपके सामने लिखा। ये 2 बुक्स हैं, एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको वक्त मिले तो इसे ज़रूर स्टडी कीजिएगा, और दूसरी प्राइमल लीडरशिप। ये भी लर्निंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, लर्निंग टू लीड, यानी कि आप कैसे लीड कर सकते हैं, किसके साथ? इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। मैं आपके सामने एक और स्टोरी रखने लगा हूँ। एक कंपनी में एक मैनेजर काम करते थे और उन्होंने मुझसे ये एक सेशन लेना था। तो सेशन लेने से पहले मुझे कहते कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है, घर में भी हमारे साथ ऐसे होता है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सिंसियर हूँ, कभी कंपनी की कोई शिपमेंट लेट नहीं हुई,
میں کبھی کمپنی میں لیٹ نہیں گیا, کمپنی کا کوئی کام کبھی لیٹ نہیں ہوا, کبھی کام میں خرابی نہیں آئی, میرے امپلائیز کی کبھی سیلری لیٹ نہیں ہوئی, میں اگر ان سے اوور ٹائم لگواتا ہوں تو میں پیسے پے کرتا ہوں, لیکن نہ مجھ سے مالکان خوش ہیں اور نہ ہی مجھ سے امپلائیز خوش ہیں. تو ان سے سارے لوگ ناراض کیوں تھے, وجہ کیا تھی, اور ان کی بے سکونی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے میں یہ سوال آپ کو پوٹ کر رہا ہوں. جب سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے بھائی, ایشو کیا ہے؟ اچھا, جب ہم نے اس کا انالیسس کیا تو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھتا ہوں. وہ سب سے کام پراپر لیتے تھے, ٹھیک ہے. اب لیڈر بہت اچھے ہیں, کام پورے ٹائم پہ ہو رہا ہے, لیکن وہ نہ تو مالکان کی ایموشنل نیڈز کو سمجھتے تھے, یعنی کہ وہ اپنے آپ میں سمجھتے تھے کہ میں کام بہت اچھا کرتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے مالک کی بات سننے کی, کیا ضرورت ہے اپنے امپلائی کی بات سننے کی, کھچ کے رکھو. یعنی کہ وہ سلطان رہی تھے وہاں پہ. تو بھائی سلطان رہی کی قدر کون کرتا ہے؟ دنیا میں لوگ عزت کی خاطر چھوڑ جاتے ہیں سب کچھ. وہ کہتا مٹی پاؤ ہر چیز پہ, دفعہ مارو. اور آپ دیکھیں گے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے, آپ کے آس پاس کئی لوگ ایسے ہوں گے, آپ کے امپلائیز میں سے ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو آپ سب کچھ دیتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے اونچی آواز میں بات کر لی تو وہ آپ کا وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ایموشنز ہرٹ ہوئے ہیں. جب بھی ایموشنز ہرٹ, اور ہم تو ایک ایسی نیشن سے بیلانگ کرتے ہیں کہ یہ اپنے جذبات کی وجہ سے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں, اتنے ایموشنل ہیں. اور اسی وجہ سے اوورآل یہ جو سب کانٹیننٹ کا پارٹ ہے اس کو ون آف دا موسٹ ایموشنل پارٹ سمجھا جاتا ہے. یعنی اب اس کی نا سمجھ آپ تھوڑی سی جا کے آپ کو آگے آئے گی کہ یہ جو ہم سوسائٹی میں کہتے ہیں بڑا ایموشنل ہے, اس میں اور یہ جو ہم بات کریں گے اس میں ڈفرینس کیا ہے. ایموشن ایک لیٹن ورڈ ایموور سے نکلا ہے. کس سے؟ ایموور. ایموور کا مطلب ہے سٹر اپ کرنا اور ایکسائٹ کرنا, یعنی کہ ابھارنا. ابھارنا کسی چیز کو نا چھیڑنا, جسے ہم کہتے ہیں نا سٹر اپ کرنا, ہلانا. اگر کوئی بالفرض آپ ایسے سمجھ لیں, آپ کے آس پاس ابھی کر کے دیکھیے, آپ کے آس پاس کوئی بیٹھا ہے تو اس کو آپ ایسے کریں گے, چھیڑیں گے تو وہ سٹر اپ ہوگا. یا اسی طرح آپ جا رہے ہیں کہیں پہ کتا بیٹھا, آپ اسے وٹا مار دیں تو آپ نے کتے کو کیا کر دیا ہے؟ سٹر اپ کر دیا ہے. اسی طرح آپ گھر بیٹھے ہیں کسی کو چٹکی کاٹ دی ہے تو آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ سٹر اپ کیا ہے. بالکل اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسکول لائف میں, کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں, یا آپ کے جاب پلیس پہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے وہ بڑا شرارتی, وہ کہتا ہے یار دیکھو اسے میں یہ بات کروں گا تو یہ ری ایکشن آئے گا اس کا. وہ جا کے اسے وہی بات کرتا ہے اور آگے سے اس سے بھی زیادہ سیویئر ری ایکشن آتا ہے. تو یہ آپ نے اسے کیا کیا؟ جا کے سٹر کیا, آپ نے ایموشنز کو ابھارا. اچھا, اب ہے کیا ایموشنز کیا کرتے ہیں؟ پہلا سٹیٹ اب ایکسائٹڈ سٹیٹ ہے, یا پھر سٹیٹ آف این انڈیویجول اینڈ از پیورلی اے پرائیویٹ ایکسپیرینس. ایموشنز کو یہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا پرائیویٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایون کہ دنیا میں جو سب سے قریب ترین رشتہ ہے وہ کون سا ہے بھلا؟ بتائیے ذرا, اپنے پاس لکھ لیجئے. یہ آپ کا 5 سیکنڈ کا کوئز ہے, لکھ لیا؟ آپ میں سے کوئی لکھے گا ماں اور بیٹے کا ہے, باپ اور بیٹے کا ہے, بہن بھائی کا ہے. حضرات, سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہے. وہ رشتہ جس میں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا, اس سے زیادہ پرائیویٹ رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اتنا قربت والا رشتہ جس میں آپ ایک دوسرے کے بارے میں مکمل جانتے ہوتے ہیں, ایموشنز کے بارے میں نہیں جان پاتے. یہ اتنا پرائیویٹ ایکسپیرینس ہے کہ آپ اپنے جو پارٹنر ہے اس کے ایموشنز کو نہیں جان پاتے, اور جب آپ جان لیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ جان لیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے محبت کا بھرم رکھ لو وفا کی شان بن جاؤ. محبت کا بھرم رکھ لو وفا کی شان بن جاؤ, یا تو ہماری جان لے لو یا ہماری جان بن جاؤ. تو پھر جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے کی یہ اتنے ہی قریب آ جاتے ہیں کہ یا تو پھر جان لے لیتے ہیں یا جان, یعنی کہ ایک دوسرے کے قریب آ جانا, مطلب یہ ہے. اچھا, اب یہ ایموشن ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ذرا, فل باڈی ایکسپوجر ہو سکتا ہے, مائنڈ کا ہو سکتا ہے, بیہیویئر رسپانس ہو سکتا ہے, کسی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے, یا آپ باڈی سے دیتے ہیں یا آپ مائنڈ سے دیتے ہیں, دماغ میں غصے ہو رہے ہونا, ابلنا, ٹھیک ہے,
یا پھر بیہیویئر شو کرتے ہیں، فیس سے ناک منہ چڑھانا یا خوش ہونا، یا پھر آپ سچویشن میں جا کے کوئی ایکشن کر دیتے ہیں، تو تب بھی آپ اپنے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کس طرح سے اپنے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں۔ جو بھی آپ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں آپ نے گروپ میں ضرور شیئر کرنا ہے۔ سر یہ جو ہمارا ایموشن ہوتا ہے نا جی، ہم ایموشن کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو سمجھانا یہ ہے، جب تک ہم یہ سیکھ نہیں لیتے کہ اس کا فاؤنٹین پلیس کیا ہے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ سر ہوتا ہے کوئی ایک سٹیمولس۔ اب سٹیمولس آتا ہے تو سٹیمولس آنے سے دو ریئیکشن ہو سکتے ہیں، یا تو انٹرنل، ہمارے اندر ہی اندر ہم جل بھن رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ میری ایک کراچی سے کلائنٹ ہے، ابھی ان کے ساتھ میرا پرسنل سیشن چل رہا ہے۔ شی از آف 51 ایئرز، اور کہتی جی کہ میرا ابھی نکاح ہوا، اور obviously there is no problem with it with the age، کہتے ہیں نا ایج از جسٹ a number، دل ہونا چاہیے دا جوان، عمرانچ کی رکھیا، سو شی از ینگ ان دس سینس۔ اچھا جب وہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جب وہ اپنے ہسبینڈ سے ملی تو وہ فرسٹ میٹنگ تھی، تو کہتی یعنی کہ وہ ابھی رخصتی سے پہلے کی بات ہے، تو دے آر ویری اوپن۔ اب وہ ملنے سے یعنی کہ جب وہ ملی تو وہ کانفیڈنس کے ایک لیول ہوتا ہے نا، تو وہ لوز کر بیٹھی۔ اب ان کو ہائپوگلیمیا یعنی کہ وہ شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا ان کا۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں وہ اپنے آپ کو سٹیبلائز نہیں کر پائی۔ جب وہ سٹیبلائز نہیں کر پائی تو یہ کیسا ان کا تھا ایکسپوئر، سٹیمولس آیا، ایک اجنبی بندہ جس کے ساتھ ان کی فرسٹ میٹنگ ہے، اور یہ سٹیمولس ہے، اور انٹرنل ریئیکشن آیا جو باہر کسی کو نہیں پتہ چلا۔ لیکن یہ انٹرنل ریئیکشن سے جب وہ obviously اب فزیکل رسپانس بھی تو اس کا آنا تھا، جب وہ فزیکل رسپانس آیا تو الٹیمیٹلی وہ جو کاؤنٹر پارٹ تھے ہسبینڈ، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس نے ایک بیڈ امپیکٹ کریٹ کیا، ایک بری پریزنٹیشن تھی یہ۔ اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایموشنز انفلوئنس کس کس چیز کو کرتے ہیں؟ سر یہ آپ کی سوچ کو انفلوئنس کرتے ہیں، آپ کی سوچ بدلتی ہے، یہ آپ کے ایکشنز کو بدلتے ہیں، سر یہ آپ کے بیہیویئر کو اوورآل بدلتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں مل کر سر آپ کے ڈیسیشن میکنگ کو امپیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ یہاں موجود ہیں کہ ہم ڈیسیشن میکنگ سیکھ کر کیسے سیکھیں گے، کیونکہ پہلا پورشن ہمارا ہے ایموشنز، اور یہ پورا پروسیس ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے کہ اس پروسیس میں سے گزر کے آپ کہاں پہنچیں گے اور کیسے پہنچیں گے۔ سر ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں، پہلے ایموشنز دیکھیں، موڈز دیکھیں۔ سر یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا، ایموشنز یہ شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایموشنل سٹیٹ کو 90 سیکنڈ، اسے 90 سیکنڈ رول بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ 90 سیکنڈ تک کنٹرول کر لیں تو پھر آپ اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ ایون کہ جو سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ناراض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کے اوپر شاؤٹ کر رہا ہے تو آپ 90 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیے، یہ میری ٹپ ہے آپ کے لیے، آپ دیکھیے گا رزلٹ چینج ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر شاؤٹ کرنے والا، ہمیں کوئی بات کرنے والا خاموش نہیں ہوتا، ہم اس سے پہلے جواب تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر تو میں تو، اور یہ پھر تکرار، ہاتھ ہپائی، اور پھر پائی ہاتھا تک چلی جاتی ہے۔ ایموشنز اور موڈز، ایموشن سر ہوتا ہے شارٹ لیوڈ، سمپل، اور ہر کوئی اس کو سمجھ بھی لیتا ہے، اور موڈ یہ سمپل نہیں ہوتا، یہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا موڈ بنا کیوں ہے۔ لیٹس سے آپ کے کوئی جاننے والے، آپ یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ اس کا موڈ کب اور کس چیز سے بنا۔ ہم اکثر اس مخمسے کا شکار رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس بندے کو میں نے کہا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ اس پوزیشن میں ہے۔ تو یہ موڈ ہوتا ہے اصل میں۔ اچھا یہ دونوں چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں فیلنگز کے ساتھ، ایموشنز بھی آپ کی فیلنگز کو افیکٹ کرتا ہے، اور موڈز بھی آپ کی فیلنگز کو، یعنی کہ جیسے ایموشنز ہوں گے ویسی آپ کی فیلنگز ہوں گی، جیسا موڈ ہوگا ویسی آپ کی اس وقت فیلنگز ہوں گی۔ میں ایک بار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو بڑی خوبصورت بات جو اچھی ہوتی ہے وہ شیئر کر دینی چاہیے۔ ان سے اینکر نے پوچھا، خان صاحب آپ کیسا گاتے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ میں جیسا اندر کا موسم ہوتا ہے ویسا گا لیتا ہوں۔ اٹس کوائٹ سمپل کہ آپ کے اندر کا موسم، آپ نے دیکھا ہوگا عید والے دن لوگ اداس بیٹھے ہوتے ہیں، باہر تو لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، شادی والے دن لوگ اداس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھنگڑا ڈال رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں،
لیکن کوئی ایک اداس بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اندر کا موسم اداس ہے. تو اندر کے موسم کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اور وہ فیلنگز ہیں ان کو کیسے کرنا ہے یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا, یہ ایک پاول ایکمن ایک امریکن پروفیسر بھی ہیں اور سائیکولوجسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 6 قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں, آپ نے ان کو پہچاننا ہے. یا ہم خوش ہوتے ہیں یا ہم سیڈ ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے نا سر ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں, یعنی کہ پیئرنگ ہے, ہیپی سیڈ. یا ہم ڈرتے ہیں یا پھر ہم غصے میں آتے ہیں. دیکھیں آپ جس سے ڈرتے ہیں, لیٹ سے آپ کے بڑے بھائی ہیں تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپ بڑے بھائی پہ یا تو غصہ ہو سکتے ہیں یا ان سے ڈر سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک کریں گے نا. اگر کوئی مسئلہ ہے تو یا آپ غصہ ہوں گے یا ڈریں گے. ڈریں گے تو بھی نفرت کریں گے, غصہ ہوں گے تو بھی نفرت کریں گے. لیکن پھر یا آپ سرپرائز کرتے ہیں یا آپ ڈسگسٹ کرتے ہیں. سرپرائز اور ڈسگسٹ دونوں میں ڈفرینس ہے. اینگر اور ڈسگسٹ میں بھی فرق ہے. اینگر میں غصے ہونا اور ڈسگسٹ میں ناک منہ چڑھانا, کسی چیز کو ناپسند کرنا. سرپرائز آپ حیران ہوتے ہیں. یہ پاول ایکمن ان کے مطابق یہ 6 بیسک, ان کو بیسک ایموشنز بھی کہا جاتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا ایموشن ان میں سے کون سا ہے. واپس آتے ہیں, اس میں آپ نے بتانا ہے, پھر دیکھ لیتے ہیں. آپ خوش رہتے ہیں, سیڈ رہتے ہیں, یعنی کہ یہ آپ کو اپنی شکل سے ہی اندازہ ہوگا, یا اپنے آس پاس کسی کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ اس جیسے ہیں, اس جیسے رہتے ہیں, اور یہ پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پرماننٹ کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں, اس میں, اس میں, اس میں یا اس میں یا اس میں. تو مجھے امید ہے کہ کوئی ایک تو کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہوں گے. اب ذرا نیکسٹ آئیے. یہ ایک بڑا زبردست ویل ہے, اسے کہتے ہیں ویل فار ایموشنز. یہ فیکٹس ایک پروسیس ہے پورا, جس میں فیشل جو کوڈنگ سسٹم ہے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. فیشل جو ہے نا ہمارا پورا, تو اس کی کوڈنگ سسٹم ہے کہ اس کو اسیسمنٹ کوڈنگ سسٹم ہے کہ کیسے اسیس کیا جاتا ہے. تو رابرٹ پلچک نے اس کو بنایا بنیادی طور پہ. ان کی طرف سے یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارے 8 ایموشنز ہوتے ہیں. یہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. یہاں سے جیسے ابھی ہم 6 کر کے آئے نا, وہ 6 تو پچھلے رہیں گے. جوئے جس کو ہم نے ہیپینس کہا, فیئر ہم بات کر چکے ہیں, سرپرائز کی بات کر چکے ہیں, سیڈ کی بات کر چکے ہیں, ڈسگس کی کر چکے ہیں, اینگر کی کر چکے ہیں. 2 سر نئے ہیں اس میں, ایک اینٹیسپیشن ہے اور ایک ٹرسٹ ہے. یہ کہتا ہے یہ بھی ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر اس کے علاوہ یہ جو باقی سارا چکر ویو بنا ہوا ہے یہ کیا ہے. اچھا یہ ہے کمپلیکس, یعنی کہ یہ ان سے نکلتے ہیں, ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. سر جب آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے نا سر, تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو, آپ ایڈمائر بھی کرتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا نا تو اس کا الٹ یہ والی پورشن, یا آپ اس پورشن میں ہوتے ہیں یا آپ اس پورشن میں, یہ آپ نے ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے. اپنے پاس لکھ لیجئے گا کہ آپ کس پورشن میں رہتے ہیں. یہ آپ کا ہاؤس ہے بنیادی طور پہ نا, آپ کا گھر ہے. آپ سمجھ لیں گھر میں داخل ہو گئے اور اس سارے گھر میں سے آپ نے اپنا روم چوز کرنا ہے. یا آپ اس روم میں ہیں یا آپ اس روم میں ہیں, دونوں میں آپ ہو نہیں سکتے. تو کسی ایک روم میں آپ نے کرنا ہے. یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے. اچھا سر آپ یا تو پھر گریف ہے, دکھ ہے آپ کو, سیڈنس ہے. سیڈنس ہے تو آپ دکھی بھی ہوں گے, اور پینسونیس بھی ہوتے ہیں, سوچتے ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اس کا الٹ کیا ہے, آپ اگر خوش ہیں تو آپ سیرینٹی, سکون محسوس کرتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور ایکسٹیسی میں آپ کی جو امیجنیشن ہے نا, آپ کو بڑے بڑے اچھے خیالات آتے ہیں, کھانے کھانے کے, گھومنے پھرنے کے, اور دوستوں کو ملنے کے, اور دعوت دینے کے, باقی چیزیں خریدنے کے, کیونکہ آپ کے پاس فراوانی ہے, خوشی ہے. لیکن ایک اس طرف ہے مرے مکے ہی رہتے ہیں, وجہ انرجی کوئی نہیں. ان کے پاس انرجی پوری ہے. اچھا اس سے آگے دوسرا جو پورشن ہے یہ انٹرسٹ ہے, ویجیلنس ہے, اینٹیسپیشن ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں نا, یہ جڑے ہوئے ہیں, یہ والا پورشن جڑا ہوا ہے, تینوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں. اس میں آپٹیمزم بھی ہوگی, پر امید ہوں گے لوگ, پر امید ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محبت بھی کریں گے. یعنی کہ یہ والا جو پورشن ہے نا سارا, یہ والا, یہ آپس میں محبت بھی کریں گے. یہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے سبمٹ بھی کر دیں گے. یعنی کہ یہ اپنائیت والے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ اوپر والے کیریکٹرسٹکس. اچھا ایک اور پورشن ہے یہ نیگیٹو ایموشنز والا, یہ پازیٹیو ایموشنز. اب آگے جی اینگر والے, بڑا غصہ آئے گا, انوئنس, اور دوسری طرف یا پھر ٹیرر, فیئر اور اپریہنشن. یہ خوف پیدا کریں گے یا خود خوف میں رہیں گے,
اور یا پھر ان کو اپریہنشن دوسروں پہ شک ہی رہتا ہے، خوف خطرہ ہی رہتا ہے کہ میرا بھائی میری زمین نہ لے جائے، میرے پیسے نہ لے جائے، میں مجھ سے کوئی چیز لے لی پتہ نہیں واپس کرے گا یا نہیں، تو یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ایک اور ہے جی، یہ دیکھیں، یہ انٹرسٹ، اینٹیسپیشن اور ویجیلنس، جس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اینٹیسپیٹ کرنا مطلب پہلے سے چیزوں کو سمجھ لینا۔ اچھا، دوسری طرف ہے امیزمنٹ، سرپرائز اور ڈسٹریکشن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، جب ان کے سامنے کچھ چیز ہوتی تو آنکھیں پھٹی کہ بہت، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ سرپرائز ہوتا ہے۔ اچھا سر، اب ایک اس کا الٹ جو گھر ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی کہ ایڈمیریشن، ٹرسٹ اور ایکسیپٹنس۔ اگر آپ اس گھر میں نہیں ہیں تو پھر آپ نفرت والے میں، اور ڈسگسٹ جسے ناپسند کرنا، اور بورڈم، جب آپ نفرت کریں گے نا تو آپ ساری زندگی لگے رہیں، آپ بے چین رہیں گے۔ وہ ایک چور تھا، اس نے اپنے بیٹے کو چوری سکھانا چاہی۔ یہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب لوگ جو طاقتور ہوتا تھا نا تو وہ لوگ چھین کے اپنا روزگار چلایا کرتے تھے، یعنی کہ دا سروائیول آف دا فٹسٹ والا جو دور تھا نا، جنگلوں والا، جنگل کا قانون، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی۔ تو اسی زمانے میں ایک ڈاکو نے اپنے بیٹے کو وہ ڈاکو گیری کی وہ سند دینا چاہی۔ وہ ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، یہ پہلی ہی رات تھی بچے کی، تو اسے کہتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ جہاں دیا جل رہا ہے نا جنگل میں، اس گھر کو میں نے 5 بار لوٹا ہے اور یہ بڑی مالدار سامی ہے، تو آؤ آج پھر یہیں سے مال لوٹتے ہیں۔ تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا گھر واپس چلتے ہیں، میں یہاں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ باپ بڑا حیران ہوا، بھئی وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بابا میں یہاں پہ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے 5 مرتبہ یہاں ڈاکہ ڈالا اور اس گھر کا دیا آج بھی جل رہا ہے، اور ہم نے 5 بار ڈاکہ ڈالا، ہمارے گھر کا دیا آج بھی نہیں جلتا۔ بات سمجھ رہے نا کہ آپ جب دوسروں کا سکون لوٹتے ہیں نا سر، تو پھر آپ ان ایزی ہی رہتے ہیں۔ آپ سکون بانٹنے سے آپ کو سکون ملتا ہے، سکون لوٹنے سے آپ کا بھی لٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں جن کو ہم آگے کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ اچھا سر، یہاں پہ نفرت ہوگی، ریمورس، پچھتاوا ہوگا، ڈس اپروول، کسی کی بات نہیں مانیں گے اور خوف میں رہیں گے۔ اس سے اوپر چلے جائیں گے تو سر یہ آپٹیمزم ہوگی، لو اور سبمیشن اور ایگریسونیس، یہ والا سارا پورشن جو خوف، غصہ، غم، تکلیف، بے چینی۔ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا۔ تو سر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا فیورٹ ایموشن کون سا ہے، آپ کا فیورٹ گھر کون سا ہے۔ ان سب میں سے ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، اس جگہ کو، اس پلیس کو، اس پورشن کو، اور آپ لکھیے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اصل میں اس وقت کس پوزیشن میں ہیں۔ سر ہمارے پاس ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں اور آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اس وقت میرا کون سا ہارمون خارج ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پہچانیں گے نہیں تب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اس وقت کس کنڈیشن میں ہوں گا۔ جیسے ہم نے آپ کو ایموشنز کے ساتھ متعارف کروایا، آپ پہلے بھی کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا لیکن اب آپ نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے۔ وہ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، جیسے شاعر کہتا ہے نا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ذرا تصور کریں، امیجنیٹ کریں، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ پھر ایک اسی طرح کا اور، یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ اب جب آپ اس کو امیجنیٹ کرتے ہیں، تو نے دیکھے ہی نہیں وہ چاند چہرہ وہ جھیل آنکھیں، تو نے دیکھے ہی نہیں وہ چاند چہرہ وہ جھیل آنکھیں، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ اب یہ جو لائنز میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، what does these lines explain، ایکسپریس کیا کرتی ہیں؟ تو یہ جو ایکسپریشن ہے وہ اگزامپل دی جاتی ہے رومانٹسزم میں، کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ موبائل سے پہلے کا زمانہ، آپ کا بھی زمانہ ہوگا یا آپ نے کہیں کہانیوں میں، ٹی وی ڈراموں میں یہ سنا سمجھا ہوگا۔ یہ بتاتے ہیں جی بڑے کہ جو کہ ہمارے گرو جو ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس میں ٹرین کرتے ہیں، وہ اگزامپل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت جو محبوب ہوتا تھا نا جی، پورا نظر نہیں آتا تھا، کہیں دروازہ تھوڑا سا کھلنا نا تو ہاتھ کوئی باہر نکلنا، دوپٹہ باہر نکلنا، تو جو محبوب کا عاشق ہوتا تھا نا وہ طاق میں رہتا، مہینہ 2-3 مہینے،
तो दुपट्टा भी बाहर निकलना ना, चाहे उसकी माँ का ही होता था, तो इधर धड़कन तेज़ हो जाती थी। अब ये जो धड़कन का तेज़ हो जाना, वो दुपट्टे के साथ अटैचमेंट होना, या किसी का चलते जाना 4-5 लोगों का और आशिक को महसूस होना कि मेरा महबूब जा रहा है, तो ये जो फीलिंग आना, ये क्या है? ये एक तरह का हार्मोन आपका उस वक्त डिस्चार्ज हो रहा होता है। और वो हार्मोन को जब आप समझ जाते हैं तो फिर आप कंट्रोल के लेवल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह नफ़रत का, इसी तरह गुस्से का, इसी तरह बाकी तमाम कैफियत का। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स को, और मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आप सैडनेस के हार्मोन्स देखें कौन से हैं। ऑब्वियसली जब ये मौजूद नहीं होंगे, ये मैं एक गेस आपको दे देता हूँ, तो फिर दूसरे किस्म की कैफियत पैदा हो जाएगी, यानी कि इनकी कमी से इनका अपोजिट पैदा होता है। डोपामिन जी, ये रिवार्डिंग केमिकल है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई काम पूरा कर लिया, किसी ने आपको थपकी दे दी, शाबाशी मिल गई, फूड को अच्छा मिल गया, या कोई छोटी छोटी आपको कामयाबी मिल गई, लाइक आपको जॉब मिल गई, आपके बॉस ने शाबाश दे दी, माँ से मिल गई, बीवी खुश हो गई, गिफ्ट दे दिया किसी ने, तो आपका डोपामिन रिलीज़ होता है और आप खुश होते हैं। लाइक ये तब भी होता है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको खाना अच्छा लगता है तो और डोपामिन रिलीज़ होता है, आप और खाते हैं। इस तरह डोपामिन रिलीज़ होता रहता है और आप और खाते रहते हैं। ऑक्सीटोसिन, ये लव हार्मोन है जी। इससे आप जैसे एक दूसरे को टच करना, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर ब्रदर, तो माँ बेटा बेटी, यानी कि रिलेशंस जो हैं हमारे, इसमें ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ हाउ मच अटैच वी आर। सीरोटोनिन, ये वंस मोर जो डोपामिन के बाद सीरोटोनिन और मेलाटोनिन की बात भी हम करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम यहाँ पे रहेंगे। ये मूड स्टेबलाइज़र होता है सर। अब इसमें आप योगा करते हैं तो आपको सीरोटोनिन, यानी कि सीरोटोनिन क्रिएट करने के लिए आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप योगा करते हैं, आप गिन एक्सरसाइज है वो करते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सरसाइजेज़ हैं जो करके आप अपने अंदर सीरोटोनिन पैदा करते हैं, खाने खा के आप सीरोटोनिन पैदा करते हैं, जिससे आपको सुकून होता है, और सुकून होने के बाद आप क्या करते हैं? सो जाते हैं। अच्छा जी, एंडोर्फिन, ये पेन किलर होता है सर। ये एंडोर्फिन हार्मोन पैदा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा लाफ करते हैं, ये लाफिंग थेरेपी कहते हैं हम, और एक्सरसाइज करते हैं, डार्क चॉकलेट खाते हैं, और इसेंशियल ऑयल्स भी इसमें इस्तेमाल होते हैं जो सर पे मसाज करने से। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कोई चीज़ अगर इसके रेलेवेंट हुई तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन आपने इन चीज़ों को ज़रा देखना है कि ये वाले हार्मोन और ये वाली जो एक्सरसाइजेज करने से इनको क्रिएट किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। आपने ये कोशिश करनी है डोपामिन पैदा करने की, ऑक्सीटोसिन पैदा करने की, और सीरोटोनिन पैदा करने की, और एंडोर्फिन पैदा करने की। इनको एक्सपीरियंस करना है। लाइक अगर आप अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं तो आप में ऑक्सीटोसिन पैदा हो रहा है, बीवी के साथ अच्छे मूड में हैं तब भी ऑक्सीटोसिन पैदा हो रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके आसपास कि मूवीज़ में अक्सर ये दिखाया जाता है एक्सपोजर, कि जब कोई विलन बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा लाफ करता है, क्या कला आगे हंसता है। वो इसलिए करता है चूँकि जो अंदर का एग्रेशन होता है वो अपने आप के लिए क्या पैदा करना चाह रहा होता है? एंडोर्फिन पैदा करना चाह रहा होता है, ताकि वो रिलीज़ हो। वो स्ट्रेस, लोग कत्ल करके भी हंसते हैं तो ये सिर्फ इसलिए ही करते हैं। अब सर ये सारी चीज़ें हमने इमोशन को समझ लिया कि इमोशन क्या हैं, बेसिक इमोशंस क्या हैं, और उन इमोशनल व्हील्स को हमने समझ लिया, हमने हार्मोन्स को समझ लिया। अब हमें ये भी समझना है कि इमोशन तो हो गया, इंटेलिजेंस के साथ ये कैसे रिलेट है। सर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, कमाल है, आप ये जान के ही खुश हो जाएंगे। द कैपेसिटी, ये बुनियादी तौर पे ना डैनियल गोलमैन की डेफिनेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कैपेसिटी फॉर रिकग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स। पहले किसको समझना है ना? इकबाल साहब ने कहा था ना, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, तो झुका जब किसी गैर के आगे, न तन तेरा नमन, खुद ही में डूब और पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो ये जो खुदी है, खुदी में डूबना, ये एक्चुअली फीलिंग्स को, अपने आप को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन, हम इस पे बात करेंगे आगे चल के। एंड दोज ऑफ अदर्स, पहले अपने आप को पहचानना फिर दूसरों को। तो फीलिंग्स न सिर्फ अपने आप को पहचानना है बल्कि दूसरों को। और हमारा ये शिफ्ट है जी, हम ये समझते हैं कि दूसरे हमें समझें। भाई क्यों दूसरे समझें? हमें दूसरों को समझने की ज़रूरत है, और पहले खुद को समझें फिर दूसरों को समझें। अच्छा जी, फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्व्स, पहले किसको मोटिवेट करना है? अपने आप को।
फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल। इमोशंस को पहले खुद को मोटिवेट भी करना है, समझना है, फिर दूसरों को समझना है, मोटिवेट करना है, फिर दूसरों को करना है, एंड इन रिलेशनशिप्स, और अपने रिलेशनशिप्स को। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशंस को इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करना। अब कैसे करेंगे? पहले आप रियलाइज़ करते हैं, रियलाइज़ करने के बाद आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर हमने बात करनी है। सर हासिल, सर ये देखिएगा ज़रा, दुनिया में जितनी भी कमर्शियल एक्सेलरेशन है, दुनिया में जितनी भी तरक्की है, वो मैं आपको जैसे बता रहा था, इमोशनल क्वेश्चन में 80% है और इंटेलिजेंस क्वेश्चन में 20% है। यानी कि आपका IQ 20% मैटर करता है और EQ 80% मैटर करता है। वजह, लोग ज़हीन होने के बावजूद नाकाम हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग आप देखेंगे जो ज़हीन नहीं है लेकिन इमोशनली बड़े स्टेबल हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी होती है। IQ ज़्यादा रखने वाले लोग आप देखेंगे, ऐसे बेशुमार लोग, जैसे साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट की सोशल लाइफ नहीं होती। कोई एक साइंटिस्ट देखें आप, वो डिप्रेस्ड इस दुनिया से जाएंगे क्योंकि उनकी सोशल लाइफ नहीं होती, इमोशनल क्वोशंट बड़ा लो होता है उनका। सर जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसके 4 एरियाज है। बुनियादी तौर पे तो हमने इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करना है, लेकिन चूंकि अभी मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, इसको 4 कॉम्पिटेंसीज कहा जाता है। पहला सेल्फ अवेयरनेस, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी, सोशल अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि जब आप खुद को पहचान लेते हैं और फिर आप खुद को मैनेज कर लेते हैं, जब आप खुद को मैनेज कर लेते हैं तो फिर आपको सोशल अवेयरनेस आ जाती है, जब आपको सोशल अवेयरनेस आ जाती है तो फिर आप रिलेशनशिप को भी मैनेज कर लेते हैं। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस आती है तो सोशल अवेयरनेस आती है, सोशल अवेयरनेस आती है तो रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो फिर साथ ही आप सेल्फ को मैनेज करके रिलेशनशिप पे चले जाते हैं। दुनिया में जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, हम सोसाइटी में रहते हैं सर। तो पहले खुद को पहचानते हैं, मैनेज करते हैं, सोशल अवेयरनेस लेते हैं और अल्टीमेटली हम अपने रिलेशंस को मैनेज कर लेते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको ये भी बड़ा बेनिफिट होगा, आप खुद को भी जान जाएंगे और आप अपनी सोसाइटी में बाकी लोगों से अच्छे से कनेक्ट भी कर सकेंगे। मेरा अब यहाँ पे आपसे सवाल है कि आप इन 4 एरियाज़ में कहाँ वीक, ज़रा बताइएगा प्लीज़, अपने पास नोट कर लें कि आप अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, मैनेज नहीं कर पाते, सोशल सोसाइटी में वीक हैं आप, या रिलेशनशिप में। हम में से हर कोई एक से ज़्यादा चीज़ों में भी वीक हो सकता है, एक में भी, और या 3 में स्ट्रॉन्ग है तो किसी एक में है, और कई लोग हर एरिया में वीक होते हैं जिसकी वजह से उनका फेलियर का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने अपने आप को कैटेगराइज करना है और साथ ही आपने एम बना लेना है कि मैंने इस एरिया को इम्प्रूव करना है। अच्छा सर, ये हमारे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हम देखते हैं। 3 एरियाज़ में हम काम कर रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी में। एक थिंग्स आई कैन कंट्रोल, यानी कि जिन चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसे सर्कल ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि वो लोग जिनके ऊपर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कंट्रोल से मुराद ये आपका, आप अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने नोट कर लेना, कहीं ये बड़े सुनहरी गोल्डन लाइंस हैं, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता सर, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, उसका किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। वो जितना मर्जी जतन कर ले, जो मर्जी कर ले, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पहले किसको करना है? खुद को। दूसरा इन्फ्लुएंस, जैसे कि अगर आप वालिद हैं तो बच्चों के ऊपर आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, बहन भाइयों पे है, दोस्तों पे है, अगर किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे है, आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। एक है सर्कल ऑफ कंसर्न, ये वो चीज़ें जो आपकी लिमिटेशन से दूर हैं, यानी कि इनके बारे में हम परेशान रहते हैं। लेट्स से 10 साल बाद आपने 50 साल के होना है, अब आप 50वें साल के लिए परेशान हैं, वो आपसे अभी 10 साल दूर है और आप आज उसके लिए परेशान हैं। परेशान होना और चीज़ है, प्लान करना और चीज़ है। हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि सर परेशान नहीं होना, प्लान करना है, क्योंकि परेशान होने से तो हाल ही कुछ नहीं होना ना, प्लान करने से होना है। तो हम परेशान से ज़्यादा होते हैं। अब ये पी चेंज करना है, आपने अपना परेशान वाला प्लान पे आना है। तो प्लान पे आ जाएंगे तो आपका सर्कल ऑफ कंसर्न भी बेहतर हो जाएगा। अब आपने इसमें से बताना है तीनों में आप किस में वीक हैं और किस पे स्ट्रांग हैं, और अपने आसपास भी कोई एक शख्स देखेंगे जो इनमें बेहतर है और बेहतर नहीं है। जैसे मैंने आपसे सवाल किया है कि आप किस एरिया में
اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، سیلف اویئرنیس کیا ہے، سوشل اویئرنیس کیا ہے، سیلف مینجمنٹ کیا ہے، ریلیشن مینجمنٹ کیا ہے. تو سر آپ جس ایریا میں بھی ویک ہیں آپ نے بتانا ہے. اب آپ کو کیا فائدہ ہوگا ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنے کا آپ کو اپنی لائف میں، یہ بھی تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا. تو سر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بہتر ہو جائے گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ سیشن لینے کے بعد ابھی بلکہ آج ہی آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج فیل کریں گے. جب آپ خود پہ غور کریں گے کہ یار یہ چیزیں تو میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کی تھیں، یہ چیزیں بھی موجود ہیں. اچھا، آپ کی جاب پرفارمنس امپروو ہو جائے گی، آپ کے ریلیشن شپ بڑے اچھے ہو جائیں گے، کمیونیکیشن بڑی شاندار ہو جائے گی، آپ خود کو بڑے اچھے طریقے سے جان پائیں گے اور بہتر کر پائیں گے، سوشلی بڑے اچھے ہو جائیں گے، لوگ آپ کا احترام کرنے لگ جائیں گے، آپ کی سیلف رسپیکٹ بڑھ جائے گی. آپ دیکھیے گا اس کے بعد فیصلہ سازی کی قوت بڑی ہو جائے گی اور ریزیلینس آپ کے اندر پاور آ جائے گی. آپ چیزوں کو فیس کر سکیں گے، ریزسٹ کر سکیں گے، سسٹین کر سکیں گے جب آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے. تو سر ابھی میں آپ کے ساتھ ایک کویسچنر شیئر کروں گا. تو میئر فار ٹرائر، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خود کو میئر کر لیتے ہیں نا تو ساری دنیا کے خزانے اکٹھے ہو کے سر آپ کے گودی میں آ جاتے ہیں، آپ کی جھولی میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سارے خزانے چاہتے ہیں تو ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھ لیجئے، آئیز کلوز کیجئے اور کہیے کہ یہ جی میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا، دس از ون آف دا بیسٹ تھنگس آئی ایم گونا ہیو. یہ دنیا میں بہترین چیز ہے جو آج میں حاصل کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. تو سر ملاقات کیجئے، انجوائے کیجئے، آپ کے پرسنل، پروفیشنل، بزنس، سوشل مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. ملتے ہیں سیشن 3 میں انشاءاللہ، اس میں بھی آپ انجوائے کریں گے. اپنا فیڈ بیک دیجئے گا، گروپ میں شیئر کیجئے گا، آپ کے تمام کوئسچنز کو ہم ایڈریس کریں گے. یہ سیشن تھوڑا لمبا ہے کیونکہ یہ آپ کا دوسرا سیشن تھا، نیکسٹ والے سیشن اتنے لمبے نہیں ہوں گے. آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.